میں پڑھاتا تھا ایک بڑی کلاس کو داؤد گروپ آف انڈسٹریز میں، بڑے بڑے لوگ، بڑی عمر کے لوگ. وہ میں نے قرآن پاک پڑھانا شروع کیا. وہ میں نے کہا نورانی قاعدہ پڑھو. نورانی قاعدہ پڑھا. اب نورانی قاعدے میں آیا بالٹا پیشبو، تو ایک جنرل مینیجر تھے، اچھے بڑے آدمی، کہنے کہ مولوی صاحب یہ پیش الٹا کیوں ہوتا ہے؟ اب میں نے بھی سوچا کہ یار یہ پیش الٹا کیوں ہوتا ہے، اتنے عجیب سوال کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آ رہی. آپ کو پتا ہے حضرت تھانوی کے مواعظ پڑھا کرتا. میرا تجربہ ہے، میں پچھلے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں ان پر حواشی لکھ رہا ہوں. سن 1987 میں حضرت محتم صاحب کے حکم سے کام شروع کیا تھا. آج 2025 آ گیا اور 372 مواعظ کے اوپر میرے حواشی آ چکے ہیں. میرا تجربہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھنے سے آدمی کا ذہن تیز ہوتا ہے. یعنی علمی معلومات تو ملتی ہیں آپ کو، ذہن تیز ہوتا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مسکت جواب آ جاتے ہیں. یعنی آپ جواب دیں گے، اگلے کی بولتی بند. اور یہ جواب بھی میں نے جو ابھی میں آپ کو سناؤں گا کہاں سے نکالا؟ ایک وعظ سے. وعظ میں نے کچھ اور پڑھا تھا. تو حضرت نے تو کسی اور تناظر میں بیان کیا تھا کہ ایک صاحب کو کہ بھئی یہ ناک آپ کے منہ پہ لگی ہوئی ہے، گدی پہ کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اگر گدی پہ ہوتی بری لگتی. حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہارے اکیلے کی ہوتی تو بری لگتی، اگر ہم سب کے پیچھے ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہ مسئلہ میں نے پڑھا تھا. وہاں سے میں نے کیا استنباط کیا؟ اب میں نے کہا یہ بڑا آدمی ہے، بڑی عمر کا ہے اور ہے بھی پڑھا لکھا، لندن امریکہ پتہ نہیں کہاں ہوگا. اب اگر میں اس کو کہوں بے وقوف یہ کیا سوال کیا تھی، تو یہ کہے گا مولوی کو جواب آئے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دراصل بات یہ ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 علوم کی ضرورت ہے. ان کے مبادیات اگر آپ کو معلوم ہوگا تو آپ سمجھ سکیں. مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی 10 آدمیوں کو 10 روپے دینے ہیں، تو اگر آپ کو ضرب کا قاعدہ آتا ہے 10 100، اور کہیں گے بھی 100 روپے چاہیے، لاؤ نکالو. اگر آپ کو ضرب کا قاعدہ نہیں آتا ہوگا تو آپ پکڑ کے 10 ہی گنتے رہیں گے. معلوم ہے اصول آپ کو آتے ہوں تو فٹافٹ ہو جائے گا. کہنے گا ہاں، میں نے کسی آپ کو اتفاق ہے؟ کہنے گا میں نے کہا دیکھیے اس کے لیے 2 اصول چاہیے. ایک رسم الخط، علی بات ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے رسم. اب ہمارے ہاں مدرسوں میں تختی لکھوانا چھوڑ دی، یہاں لکھی جاتی ہے؟ نہیں لکھی جاتی تختی. ہم نے تختی کیسے لکھی تھی؟ حضرت محتمین صاحب، مولانا مشرف صاحب نے تختی لکھنا سکھایا اور ہمیں تختی میں یہ بات سکھائی الف 3 قط کا ہوتا ہے. با یوں کر کے لگاتے ہیں نا تو یہ 9 قط کی ہوتی ہے یا 11 قط کی ہوتی ہے. جیم بناتے ہیں نا یہ اوپر کا سرا یہ 1.5 قط کا ہوتا ہے. یوں گول دائرہ بناتے ہیں نا یہ دائرہ یہ 3 قط کا ہوتا ہے. یہ بیچ میں سے یہاں فاصلہ 2.5 قط ہونا چاہیے. یہ نیچے سے آدھے میں جا کے 1.5 قط ہونا چاہیے. ہر چیز پیمائش سے. میں نے کہا یہ سمجھ لیں یہ رسم الخط ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے جمال القرآن میں کہ حروف مدہ کتنا کھینچے جاتے ہیں؟ پڑھی ہے نا جمال القرآن؟ نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے؟ کتنا کھینچنا چاہیے حروف مدہ؟ پڑھی ہے. حضرت نے کہا کہ حروف مدہ 1 الف کے بقدر. کیا مطلب؟ ہم نے پڑھا نا ما، مو، می، یہ 1 الف کے بقدر. کیا مطلب؟ اب 1 الف میں کیا بات ہے؟ حضرت تھانوی دیکھیں اشارہ ہے قط کی طرف. یہ آپ کی انگلی میں کتنے قط ہوتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا کھلی انگلی کو بند کرو، بند انگلی. تو انگلی سے کیوں کہا؟ انگلی کیوں دی حضرت نے؟ اس لیے دی کہ اس پہ غور کرو کہ الف ہوتا ہی 3 قط کا ہے. اس میں کتنے قط ہیں؟ 3. 1 2 3. معلوم ہوا اس کو آدھا کرو تو وہ ہوگا نصف الف. گویا زبر ہوا وہ نصف الف ہوا. یعنی الف میں جتنی آواز کھینچو گے زبر میں اس کی آدھی کھینچو گے. ٹھیک ہے؟ میں نے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب زبر
نصف الف ہوا، اور معلوم ہوا الف میں جتنی آواز کھینچیں گے زبر میں اس کی آدھی کہہ گے. من، اس کو مان پڑھیں تو غلط، من پڑھیں تو ٹھیک ہے. اگر مان پڑھیں تو کھڑا زبر ہو گیا. تو معلوم ہوا پھر ایک ہوتا ہے زبر لیکن وہ اصل میں بقدر ایک الف ہی کے کھینچا جاتا ہے، لہٰذا اس کو الف کی شکل میں لکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر. ہوتا ہے نا کھڑا زبر، کیا مطلب ہے؟ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی. اب آ گیا با الٹا پیش بھی. میں نے کہا وہ کھڑی زیر لگا دی، معلوم ہے وہ دو الف کے ایک الف کے بقدر کھینچا جائے گا، ہے تو زبر لیکن ایک الف کے بقدر کھینچا جائے گا. اب اگر پیش جو ہے اس کے اوپر اس کو کیا کریں گے؟ تو اگر دو پیش ڈال دیں تو تنوین سے متشابہ ہو جائے گا، لہذا سیدھا پیش بنایا اور اس کا الٹا پیش بنایا. تو اس لیے یوں کہا گیا کہ با الٹا پیش بو، یعنی کیا مطلب؟ زبر ایسا کہ جو جناب علی ایک الف کے بقدر کھینچا جائے گا، یہ پیش ایسا ہے. میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے ناک تمہاری گدی. میں نے پھر اب کہا، میں نے کہا یہ ناک اگر تمہارے پیچھے لگی ہوتی تو کیسی لگتی؟ کہنے کہ بری لگتی. میں نے کہا اگر ہم سب کے ہوتی پھر کیسی لگتی؟ کہنے کہ نہیں ہوتی، پھر تو بری نہیں لگتی، عادت ہوتی وہی دیکھنے کی. میں نے کہا بس اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اول وضع کے اوپر کلام نہیں ہو سکتا. یہ ہے جواب. اول وضع پہ کلام نہیں ہو سکتا. کل آپ یہ کہیں گے الف لمبا کیوں ہے، یہ جیم گول کیوں ہے، یہ با لمبی کیوں ہے؟ بھائی اس پہ کلام نہیں ہو سکتا. یہ اے ایسے کیوں لکھا جاتا ہے، یہ بی ایسے کیوں لکھا جاتا ہے، سی ایسے کیوں؟ یہ اول وضع، اس پہ کلام نہیں ہوتا. یہ ذہن بڑھتا ہے اس سے.